السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم سائیکالوجی کا جو سیکنڈ لیکچر ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا انٹروڈکشن آف سائیکالوجی، واٹ از سائیکالوجی، سائیکالوجی کیا ہوتا ہے، وہ میں تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ سائیکالوجی دو یونانی الفاظ سے، گریک ورڈ سے نکالا ہوا ہے۔ ایک تھا لفظ سائیکی اور دوسرا تھا لوگوس۔ سائیکی کا مطلب ہوتا ہے نفسیات، ذہن، اور لوگوس کا مطلب تھا کہ جاننا اور معلومات حاصل کرنا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول، یعنی نفسیات بطور علم روح۔ آج ہم دوسرا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں کہ نفسیات بطور علم ذہن۔ قدیم یونانی ماہرین نے نفسیات کو ذہن کا علم بھی قرار دیا ہے۔ ذہن کس کو کہتے ہیں کہ نفسیانی کیفیت، جذبات جو ہمارے ہوتے ہیں یا ہمارے جو احساسات ہوتے ہیں، اور شعوری اور لاشعوری، یعنی ایسا علم جس کو ہم جانتے ہیں ہمارے شعور میں ہوتا ہے، اور لاشعوری علم یعنی ایسا علم جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اس سب کو ہم کس کا نام دیتے ہیں؟ اس سب کو ہم ذہن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ افلاطون تھا ایک سائنسدان جس نے سب سے پہلے ذہن کا وہ متعارف کروایا۔ اس کے بعد ایک سائنسدان جو تھا ارسطو، اس نے بھی اس پہ کام کیا۔ جان لاک تھا، اس نے کہا کہ یہ جان لاک جو ہے اس نے کہا تھا کہ جو ذہن ہے وہ الگ چیز ہے اور روح وہ الگ چیز ہے، یعنی ذہن کا جو تصور ہے وہ جسم کے ساتھ ہے، اور روح کا جو تصور ہے وہ لافانی ہے، اور ذہن کو اس نے فانی قرار دیا تھا۔ تو ذہنی اعمال کے تین پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے وقوف یعنی کوگنیشن، ایک ہوتی ہے طلب جس کو ہم کونیشن کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے تاثر۔ وقوف، طلب اور تاثر، یہ تین ذہن کے پہلو ہوتے ہیں۔ وقوف میں کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کے بارے میں جاننے کو، یعنی معلومات حاصل کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں وقوف، جاننا، اس کو ہم کہتے ہیں وقوف۔ اور طلب ہم کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ عمل جو خواہش یا آرزو کے بعد پیدا ہو اس کو ہم طلب کہتے ہیں، یعنی جو خواہش پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر، جو آرزو پیدا ہوتی ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کی، اس کو ہم کہتے ہیں طلب۔ اور اس کے بعد ہے جی تاثر۔ تاثر کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی شے یا کسی واقعہ یا صورتحال کے بعد جو ہمارے اندر احساسات پیدا ہوتے ہیں اس کو ہم تاثر کہتے ہیں۔ اب تاثر جو ہے یعنی کسی حادثات یا معاملات کے بعد پیدا ہونے والا جو احساس ہوتا ہے اس کو ہم تاثر کہتے ہیں۔ اب یہ تاثر جو ہے، یہ تاثر منفی بھی ہو سکتا ہے اور یہ مثبت بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ ان تین ذہنی پہلوؤں کے علاوہ ہمارے پاس ذہن کے اور بھی تین حصے ہیں جس کو ہم شعور کہتے ہیں، تحت شعور کہتے ہیں اور لا شعور کہتے ہیں۔ شعور ہم اس کو کہتے ہیں، یہ ذہن کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جس میں ہمیں جو چیزیں ہیں وہ ہمیں یاد رہ جاتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جی شعور۔ تحت شعور جو ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن کا ایک ایسا پہلو ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہماری انفارمیشن جو ہوتی ہیں، ہماری جو یادداشت ہوتی ہے وہ ذخیرہ ہوتی ہیں، اور ان میں سے کچھ یادداشت جو ہیں وہ تحت شعور تک چلی جاتی ہیں۔ وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو واقعات پیش آتے ہیں، ہمارے جو تجربات ہوتے ہیں وہ تحت شعور کے اندر ہوتے ہیں، یعنی واقعات اور تجربات۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہمیں فی الفور تو یاد نہیں ہوتی، لیکن ہم اسے بعد میں اگر یاد کرنا چاہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں تو اس ایکسیڈنٹ کو دیکھ کر ہمیں پھر یاد آتا ہے کہ فلاں جگہ پہ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اٹ مینس دیٹ کہ یہ جو انفارمیشن تھی، یہ جو معلومات تھی وہ ہماری تحت شعور کے اندر تھی۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے لاشعور۔ لاشعور میں یہ ہوتا ہے، یہ ایک ذہن کا حصہ ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی خبر نہیں ہوتی۔ ہمارے ذہن کا حصہ تو ہے لیکن اس کے اندر جو انفارمیشنز ہوتی ہیں وہ ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم یاد بھی کرنا چاہیں تو وہ ہمیں یاد نہیں آتی، لیکن تحت شعور کے اندر اگر ہم یاد کرنا چاہیں، اگر ہم ذہن پر تھوڑا سا دباؤ ڈالیں تو تحت شعور والی جو چیزیں ہیں، اس کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد آ سکتے ہیں، اور شعور والے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ ہمیں
ہر وقت جو ہے ہمارے ذہن میں تر و تازہ ہوتے ہیں، وہ ہمیں یاد ہوتے ہیں۔ اور جو لاشعور والے ہیں یہ ہمارے ذہن کے اندر ایسے واقعات اور تجربات ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتے، اور اگر ہم یاد بھی کرنا چاہیں تو وہ ہمیں یاد نہیں آتے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جی، نفسیات بطور علم ذہن۔ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ مزید آپ کو جو ہے وہ یہ لیکچر سینڈ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو۔